الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اخلاص عمل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اخلاص عمل کا حکم اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی دیا تھا۔ کیا آپ ارشاد فرما دیجئے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اخلاص عمل سے ہٹ جاؤں، میں تو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے، یہ گواہی اللہ کی طرف سے، عرش والے کی طرف سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنا ڈرا کرتے تھے۔ پھر فرمایا قل اللہ، قل آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قل اللہ اعبد، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، صرف ایک اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ہمارے پیغمبر یہ پیغام اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے۔ اس خطاب میں صرف مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ یا انصار و مہاجرین صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ خطاب ہر زمانے کے لیے کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ۔ جو اخلاص عمل سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اپنا عمل آپ بتا دیجئے، اللہ کا حکم بتا دیجئے، پھر اے نافرمانو ما شئتم من دونی، اللہ کے سوا تم جس کی چاہے عبادت کرو، تمہیں دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، اللہ کو مان لو یا اللہ کا انکار کر دو، تمہیں اختیار دیا گیا، امتحان کی دنیا میں ہو، لیکن اللہ ہر ایک سے حساب لے لے گا۔ دیکھیے یہ حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا ناظرین کرام، ہر عبادت چاہے وہ قلبی ہو، دل سے ہو، اعضاء اور جوارح سے ہو، یا مالی عبادت ہو، اخلاص رکن اعظم ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ہمارا جو عمل ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو اعضاء اور جوارح کا عمل ہوتا ہے، ہم نمازیں پڑھا کرتے ہیں، اس میں حرکات ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود، قومہ ہے، جلسہ ہے، جسمانی عبادت ہے۔ یا پھر آپ کسی کے مدد کے لیے چلتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، یہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ لیکن ایک کا تعلق، عبادت کا تعلق قلبی تعلق ہے، دل سے تعلق ہے، اس میں ارادے کا دخل ہے، نیت کا دخل ہے۔ اعضاء جوارح سے عمل تو ہو رہے ہیں، لیکن دل میں نیت کچھ اور ہے، جبکہ اعضاء اور جوارح کا عمل اور دل کی نیت ایک ہونی چاہیے، اور وہ نیت نیک ہو،
کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، میرا قیام کرنا یا میرا رکوع کرنا، میرا سجدہ کرنا، میری دعائیں کرنا یا ذکر اللہ کرنا، زبان سے میں اعضاء جوارح سے تو کر رہا ہوں، لیکن دل میں بھی یہی نیت ہو یہ سارا کام اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آئیے ایک معروف حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے اپنی کتاب بخاری شریف کی ابتدا کی ہے، اور مشکوٰۃ المصابیح والوں نے بھی سب سے پہلے اسی حدیث سے افتتاح کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا سارا دار و مدار نیت کے اوپر موقوف ہے، نیت میں خیر ہے، کھوٹ نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس دل میں اس کی نیت ہوگی، نیت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے ہجرت کیا دنیا کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی غرض و غائط کے لیے کہ اسے دنیا مل جائے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتا ہے، تو یہ وہ اسلامی ہجرت نہیں ہے، یہ ہجرت دنیا کے لیے ہے۔ مثلاً ایک آدمی اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملک جاتا ہے کام کاج کرنے کے لیے، ملازمت کے لیے نکلتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد روزی حاصل کرنا ہے، جائز طریقے سے روزی حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ ہجرت وہ ہجرت نہیں ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت ہوتی تھی، کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان اور اخلاص پر عمل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی کسی مقام پر جاتا ہے کسی سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، بھلے سے وہ جائز طریقے سے جا رہا ہے، لیکن وہ ایک اسلامی ہجرت نہیں ہوگی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس مقصد کے لیے، جس نیت کے لیے، جس نیت کے ساتھ آدمی نکلتا ہے ہجرت کے لیے، اس کو وہی سب کچھ ملے گا۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا مل جائے گی، نکاح کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے بیوی مل جائے گی۔ ہجرت کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو تو ثواب ہے، اور اسی کو ہجرت کہا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اخلاص کا ایک دوسرا نام تقوی طہارت بھی ہے۔ تقوی طہارت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی دلیل موجود ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لن کا صیغہ استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں لن اس مقام پر استعمال ہوتا ہے مستقبل آئندہ کے لیے، اور سختی کے ساتھ انکار ہو،
ہرگز 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 اللہ رب العالمین کو تمہارے ان کے قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت کیا ہے؟ ولا دماؤہا، اللہ قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُم، مگر صرف اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، دل کا خلوص پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے، کس نیت سے تم نے قربانی کی ہے۔ لیکن اگر قربانی کی جائے ریا نمود کے لیے، بکرے خریدے جائیں اور نمائش کے لیے کھڑا کر دیا جائے، اور یہی نہیں کہ خوبصورت بنانے کے لیے اس کو ہار وغیرہ پہنا دیے جائیں، اور مقابلہ ہو تیرے میرے کا کہ میرا بکرا بڑا ہے یا میرے بکرے کی قیمت زیادہ ہے اس کی کم ہے، یا حقیقت میں اخلاص کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، ان چیزوں میں اخلاص نہیں پائی جاتی۔ تو حقیقت میں اخلاص کا ایک دوسرا نام اس میں تقویٰ ہے، تقوی سے تعبیر دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ تمہارے قربانی کا گوشت ملتا ہے، پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، گوشت تم کھا کر ختم کر دیتے ہو، چمڑے اپنے کام میں لے لیتے ہو، خون زمین میں خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے دل کا تقویٰ، دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ آئیے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آیات بہت ساری آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اخلاص عمل کی تاکید کرتے ہوئے، اخلاص عمل کا درس دیتے ہوئے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اے میرے امت کے لوگوں، اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے موٹے تازے ہو، کتنے ہٹے کٹے نوجوان ہو، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ ولا الی صورکم، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، کتنی حسین ہو، کتنی خوبصورت ہو۔ اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، مسلم شریف کی روایت ہے، وہاں قلوبکم تک ہے، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے احساس کو دیکھتا ہے، جذبات کو دیکھتا ہے، تم نے قربانی کس جذبے کے ساتھ کی ہے۔ بندہ مومن جب اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرتا ہے اس اخلاص نیت کے ساتھ، اے پروردگار عالم، آج میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ایک بکرا ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، وقت آئے گا اے اللہ تیری دین کے لیے اخلاص عمل کے ساتھ میں اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور تیار ہوں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، امت کا ایک ایک فرد جانتا ہے، حضرت بلال کے نام سے واقفیت ہے، حبش کے رہنے والے،
موٹے موٹے ہونٹ تھے، کالے تھے، گویا جسمانی حیثیت سے وہ کالے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں خوبصورتی تھی، ایمان و عمل تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دین میں وہ درجہ، وہ مقام دیا، وہ مقام دیا کہ فتح مکے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، بلال بیت اللہ کے چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا بیت اللہ کے چھت پر۔ کیا تھا ایمان اور اخلاص اور تقوی پرہیزگاری، یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت بلال کو دیا تھا۔ بڑی قربانیاں دی تھی انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن پکارتے تھے سید کے ساتھ، بلال میرے سردار ہیں۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے خلاص نیت کی وجہ سے دیا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، ارشاد نبوی ہے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ پھر آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا آئندہ ملاقات میں کچھ اور مفید باتیں اخلاص عمل کے تعلق سے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔